الطاف بخاری ایک کٹر ہندوستانی. دیکھیے کٹر ہندوستانی ہونا یا نہ ہونا کس کو شک ہے؟ ہمیں معافی دے دو، ہم نے گمراہ کیا آپ لوگوں کو. ہم نے 70 سال 72 سال 75 سال آپ کو گمراہ کیا، یا ہم نے 20 سال 25 سال. واحد ایک جماعت جو سچ بولتی ہے کون؟ الطاف بخاری اور اپنی پارٹی. جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہے، جو ہم میں سیاست ہے. آنے والے چناؤں میں تو کیا آپ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے ساتھ کیا کولیشن کرنے کو تیار ہوں گے؟ جاوید صاحب، ہم اتنے چھوٹے لوگ ہیں کہ وہ لوگ ہمارا خیال بھی نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ الطاف بخاری صاحب ہمیشہ سینٹر کو خوش کرنے میں لگے ہوتے ہیں. ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، کون کروا رہا ہے؟ نہیں، یہاں مختلف. دیکھیے آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہماری یہ سب دلی کے ساتھ ہی جائیں گے، ہر ایک جماعت. جموں کشمیر اپنی پارٹی بھی جائے گی؟ جموں کشمیر اپنی پارٹی تو ایک بہت چھوٹی سی جماعت ہے. استاد ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، فائر اینڈ ایمرجنسی کا اسپرنٹس حق کی بات کریں، کیجو لیبررز سڑکوں پہ ہیں، بات سچ ہے. ڈپارٹمنٹ آپ نے بات کی، دیکھو ہائر ایجوکیشن کی بات. ریلو میں بند ہے، پچھلی سرکاروں نے ظلم کر کے بند کیے ہیں، انہیں نکالنے کی کوشش کی. اللہ کے فضل سے ہم کافی حد تک اس میں کتنے چھڑوائے الطاف بخاری؟ دیکھو میں کاؤنٹ کبھی نہیں دیتا ہوں، میں نیکیاں کبھی. میروائز عمر فاروق آج بھی جو ہے باقاعدہ طور پر انہیں ایلو نہیں کیا گیا فرائیڈے پریئرز. دیکھیے میروائز صاحب سفینہ بیگ اور مظفر بیگ نے جو ہے بڑے لیڈر ہیں. مجھے معلوم نہیں ہے، میں بڑے لیڈروں کے بارے میں کم ہی بولتا ہوں. بڑے لیڈر ہیں، اللہ جہاں بھی رہیں خوش رکھے ان کو. ایل جی منوج سنہا نظام صحیح چلا رہے ہیں آخری سال؟ دیکھیے صحیح چلا رہا ہے یا نہیں چلا رہا ہے، آپ کے پاس آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ صحیح اور غلط تو لوگ کہیں گے، ہم تو صحیح اور غلط کی. بالآخر جموں کشمیر میں اب حالات ویسے ہو رہے ہیں کہ تمام جتنی بھی ریجنل پارٹیز ہیں وہ لوگوں کو خوش کرنے میں لگی ہوئی ہیں، اور مختلف جگہوں پر جو ہے باقاعدہ طور پر اجلاس اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کی جاتی ہے. میں آپ کو یہ بھی درست کرنا چاہوں گا کہ آج کل اس طریقے کا ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ اگر کوئی عمرہ پہ بھی جاتا ہے تو وہاں پہ ویڈیو لے کر کئی ساری فوٹیج حاصل کر لوگوں کے دلوں میں گھر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. خیر، سیاست عروج پر ہے اور سیاست کے چلتے بیان بازی بھی عروج پر ہے. ہمارے ساتھ اس وقت بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں جموں کشمیر اپنی پارٹی کے سربراہ اور جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر جناب الطاف بخاری صاحب. سب سے پہلے سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. شکریہ جاوید، آپ آئے. جی سر، جس طریقے سے آج سیاست چل رہی ہے، آپ کا حال ہی میں ایک بیان آیا جس طریقے سے ٹارگٹ کلنگز ہوئی. آپ نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں اندیشہ نہیں لگا سکتی کہ جموں کشمیر میں حالات بہتر نہیں ہیں، حالات بالکل بہتر ہیں. تو کیا مدعا منشور تھا؟ دیکھیے جاوید صاحب، میرا ماننا ہے کہ جب یہ انفارچونیٹ ہے، جو کلنگز ہوئی بہت انفارچونیٹ ہے. میں لواحقین کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں. بالکل. اور شرمندہ ہوں کہ کشمیر میں یہ لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں حالات خراب ہیں. حالات نارمل ہیں، لیکن یہ اکا دکا واقعات تو ہوتے رہیں گے. ہم کبھی نہیں مانیں گے کہ یہاں جو ہمارے دشمن ہیں لوگوں کے، میں تو مانتا ہوں جو جموں کشمیر کے لوگوں کے دشمن ہیں، کیا وہ اتنی جلدی چپ بیٹھیں گے؟ وہ چپ نہیں بیٹھیں گے. لیکن جموں کشمیر کے لوگ جس طرح آپ نے دیکھا پچھلے 2 دن سے احتجاج اگر کر رہے ہیں تو عام لوگ کر رہے ہیں اس کلنگ پہ، تو ہمیں ایسے احتجاج جاری رکھ کے نظر رکھنی پڑے گی. یہ جو ہمارا امن امان برقرار خراب کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم کیسے دبوچ لیں تاکہ کوئی بے گناہ اپنی جان سے ہاتھ نہ دھوئے. سر، آپ کہتے ہیں حالات ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اکا دکا جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں وقتی طور انہیں بھی سدھارنے کی کوشش کی جانی چاہیے. کیا لگتا ہے اندیشہ کیا ہے؟ حالات جو یہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے کون کروا رہا ہے؟ نہیں، یہاں مختلف. دیکھیے آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہماری لوکیشن جموں کشمیر اسٹیٹ کی جموں کشمیر کی ایسی ہے کہ یہاں مختلف انٹرسٹ گروپس ہے. جغرافیکلی ہمارے ہمسایہ میں جتنے ممالک ہیں وہ بھی خوش نہیں ہیں. تو ایسا تو دیر میں بھی ایلیمنٹس فرام جو خوش نہیں ہوں کہ جموں کشمیر میں جس طریقے سے امن 2019 سے بحال ہوا ہے، اور بڑی مشکل سے لوگوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس میں. تو میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ ہمیں ہی خود کو خیال رکھنا پڑے گا کہ اس امن کو کوئی بگاڑ نہ لے، کیونکہ امن ہمارے لیے ضروری ہے. شاید اتنا ضروری دلی کے لیے نہیں ہے جتنا ہمارے لیے ہے. جس طریقے سے اب سیاست چل رہی ہے، کئی سارے لوگ جو ہیں گجر طبقے کو خوش کرنے میں لگے ہیں، کئی سارے لوگ جو ہیں پہاڑی طبقے کو خوش کرنے میں لگے ہیں، اور ان دونوں کے بیچ میں آپس میں جنگ چھڑ گئی ہے.
آپ کا کیا ٹیک رہے گا اس پر؟ اللہ کے فضل سے یہ دونوں کمیونٹیاں جو ہیں یہ دیش بھگت لوگ ہیں، محب الوطن لوگ ہیں، گجر یا پہاڑی؟ دونوں جی دونوں، اور دونوں میں ایک آہنگی ہمیشہ رہی ہے، ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں، ایک جیسے مشکلات ہیں ان لوگوں کے، تو کتنی بھی کوشش کی جائے کہ ان میں امن و امان خراب ہو جائے وہ تو نہیں ہوگا، لیکن ضرور ایسا تو ہے سمجھانا پڑے گا، دیکھنا بھی پڑے گا کہ کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے۔ اور جیسے پرائم منسٹر صاحب اور ہوم منسٹر کہتے ہیں، میں نے تو بہت زیادہ یہ اسٹڈی نہیں کیا اس کو، کیونکہ دیکھیے آپ کو میں سچ بتاؤں، اب ہم لوگ ہیں جہاں سے میرا بیک گراؤنڈ ہے جی، اس کو بھی پہاڑ کہتے ہیں، اچھا، لیکن ہمیں نہیں لگتا ہم لوگ کور ہوں گے۔ اب یہ ابھی پہلے سمجھنا ہے کون کور ہوگا، کون نہیں کور ہوگا، کیسے کور ہوگا، کس کو کور کریں گے، کس حساب سے امپلیمنٹ ہوگا۔ بہت ساری جگہوں پہ تو مجھے کل سری گفوارہ سے ایک اپنے ورکر نے فون کیا کہ صاحب میری دستخط تحصیلدار دستخط نہیں کر رہا ہے میری ایس ٹی سرٹیفکیٹ پہ، تو گجر ہے، ہی بلانگس ٹو گجر کمیونٹی۔ آپ کو لگتا ہے کہا تیسرا بار ہے کہ مجھے نہیں دے رہے ہیں، اور انٹرویو کہیں اس کو پیش ہو کرنی ہے، نہیں ہو رہا، تو ہمیں کافی ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ اب میں بتاؤں گا کنگن ہے، جی، کنگن کی بات بتاؤں گا، مجھے کنگن سے کسی نے پرسوں ٹیلی فون کیا، وہ شنا برادری کا ہے، اچھا، درد شنا، کہا جناب مجھے سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے ہیں، ہمارے بچوں کو سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کنگن جی، درد شنا تو آلریڈی ہے، اب جناب جو پہلے بھی تھے ان کو بھی نہیں مل رہے، تو سرکار کو دیکھنا پڑے گا کہ سب کو یہ ملے۔ اور میری ایک گزارش رہے گی، دیکھیے یہ تو ٹھیک ہے، یہ دیا جاتا ہے تاکہ ایک مقام پہ پہنچایا جائے ہر کمیونٹی کو۔ یہاں پسماندہ لوگ کون سے لگتے ہیں آپ کو؟ نہیں پسماندہ، اور یہ پسماندگی کی بنیاد پہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے کمیونٹیز کے درمیان بہت جب فرق ہوتا ہے اوپر نیچے کا، تو گورنمنٹ ایک پالیسی لے کے آتی ہے، جیسے بھی آئی ہے۔ دیکھیے میرا ماننا ہے کہ یہاں سب سے بڑا سفر اگر کسی نے کیا، نوجوانوں نے کیا۔ اچھا، 1987 سے حالات خراب رہے، نوجوان 45% آپ کی آبادی کا حصہ ہے، تو پرائم منسٹر صاحب کتنا اچھا ہوتا جیسے 1992 سے یہاں چل رہا تھا 2019 تک کہ 5 سال کا ایج ریلیکسیشن ملتا تھا، سینٹرل سروسز کے جتنے بھی ایگزام ہوتے تھے، سینٹرل گورنمنٹ کے یو پی ایس سی کے جتنے ایگزام ہوتے تھے، ایک دم آپ نے 2019 میں بند کر دیا۔ کیوں بند کیا؟ شاید اس غصے میں کہ جموں کشمیر میں 370 اٹھا تو اسی کے ساتھ وہ بھی اٹھا، وہ تو 370 کا حصہ نہیں تھا، تو سبھی کو دیجیے، اس میں جموں کا ڈوگرا بھی آ جائے گا، سری نگر کا نوجوان بھی آ جائے گا، گجر بھی آ جائے گا، پہاڑی بھی آ جائے گا، گدی برہمن بھی آ جائے گا، کشمیری بھی آ جائے گا، تو سب لوگوں کو دے دیجیے نا، نوجوانوں کو دیجیے، ایڈریس نوجوان کے لیے ایڈریس کریے۔ ہم سب کی جو چیلنجز آ گئے ہیں نوجوان ہیں، تو یہ میری ریکویسٹ ہوگی۔ باقی دیکھیے ہم تو نہ کہیں گے کہ ہم کسی سرکار کی پوزیشن میں ہیں، یا سرکار کی پوزیشن میں تب آنے کا سوال ہے جب یہاں کبھی الیکشن ہو، تب کوئی سوچے کہ نہیں جی ہم کر لیں گے، لیکن پھر بھی درخواست تو سینٹرل گورنمنٹ سے ہی کرنی پڑے گی۔ اچھا، کہتے ہیں کہ الطاف بخاری صاحب ہمیشہ سینٹر کو خوش کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ دیکھو سینٹر کو خوش کرو یا نہ کرو، آج تو سب کی ریس لگی ہوئی ہے، سب کہتے ہیں کہ ہم دلی کے ساتھ ہیں۔ ہم نے تو تب نکلے جب گالیاں پڑتی تھی یہ کہنے پہ، اور سچ یہی تھا۔ اس وقت کیا تھا 2020 میں جب ہم نے جماعت بنائی اور ہم دلی گئے وزیر اعظم سے ملنے کے لیے، ہوم منسٹر سے ملنے کے، ان لوگوں میں مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ 5 اگست کو ہمارا سب کچھ لوٹ گیا تھا، ہماری زمینوں پہ کوئی بھی آ کے قبضہ کر سکتا تھا، نوکریاں کلاس 4 ہمارے بچوں کے لیے رکھی گئی تھی، 2-3 ہزار لوگ بند تھے، کاروبار بند تھا، ٹھپ تھا، سب کچھ بند تھا۔ تو اگر ہم اس وقت سامنے آئے تو جرأت کی بات تھی، وہ تو ایمان کی بات تھی، ایمانی قوت تھی ہمارے پاس، اور ہمارے پاس کوئی قوت نہیں تھی، لوگوں کی کوئی قوت نہیں تھی، لیکن ایمانی قوت نے ہمیں کہا نہیں، ہمیں فرض نبھانا ہے۔ الحمدللہ ہم نے 2000 لوگوں کو بھی 2,000 لوگوں کو چھڑایا، ہم نے پروٹیکشن آف لینڈ لایا، پروٹیکشن آف جابز لایا، 370 تو یہی تھا۔ اب مجھ کو بیچنا نہیں آیا جی، میری پارٹی کو بیچنا نہیں آیا، کیوں؟
ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے پاس اس کا اجر ہے، کیونکہ ہم نے فی سبیل اللہ ہی کام کیا. ہم نے کوئی ووٹ نہیں لیا ہے آج تک، ہمیں کوئی ووٹ نہیں دیا گیا ہے آج تک. میں آج بھی جب کہتا ہوں اگر سینٹر کو خوش کرنے کی بات ہے تو میں کبھی نہیں کہتا اسٹیٹ ہوڈ بحال کرو. آپ کہتے ہیں، میں آج کہتے ہیں نہیں بحال کرنا میں آپ نے 1 سال سے دیکھا ہوگا ہماری مہم گاؤں کانسٹیچوئنسی ہے. آج بھی میں کہتا ہوں یہ پارلیمنٹری الیکشن کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے. تیاریاں کیا ہیں میں آپ کو کہتا ہوں تیار تو ہم 3 سال سے ہیں، لیکن ہمارے لیے کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے. جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے. 547 کے ہاؤس میں 5 لوگ کیا کریں گے؟ کیا 5 اگست کو انہوں نے 5 تو تھے ہمارے اس دن، کیا بچا سکے؟ کوئی چیز بچا سکے کیا؟ کوئی چیز انہوں نے لائی یہاں ان 5 سالوں میں ان 5 ممبروں نے؟ یہ تو 5 لوگوں کو نوکری ملتی ہے. اگر امپاور ہوتا ہے کسی چیز سے وہ ہوتا ہے اسمبلی سے، اسٹیٹ اسمبلی کے الیکشن سے. گورنمنٹ آف انڈیا کہتی ہے، بی جے پی کہتی ہے، یا پرائم منسٹر ہوم منسٹر کہتے ہیں 1 نیشن 1 الیکشن. کمیٹی بھی بنائی، سابقہ صدر کو اس کا ممبر رکھا گیا ہے. میں تو کہتا ہوں بدلا کچھ نہیں. میں تو کہتا ہوں اگر کرنا ہے کریے نا. یہاں تو آج اسمبلی بھی نہیں ہے، شروعات کریے یہیں سے. ہمارے اسمبلی بھی کریے، پارلیمنٹ بھی کریے، کٹھے کریے. دیکھیے چیلنجز کیا آتے ہیں کٹھے کرنے میں، پھر آپ ان چیلنجز کو ختم کریے تاکہ 2029 جو آپ کہتے ہیں کہ ہم پورے دیش میں ایک ساتھ کریں گے. جب سب ایکسپیریمنٹ کشمیر سے شروع کرتے یہ کیوں نہیں؟ یہاں پر آ کر کیوں رک جاتے ہو؟ اسٹیٹ اسمبلی اگر پارلیمنٹ الیکشن کرنے کے لیے یہاں سازگار ماحول ہے تو اسمبلی کے لیے کیا نہیں؟ کیا کوئی اور ایجنڈا ہے؟ لگتا ہے کیا کوئی چھپا ہوا ایجنڈا ہے؟ یا یہی ہے کہ آپ امپاور نہیں کرنا چاہتے ہو جموں کشمیر کے لوگوں کو؟ بخاری صاحب آپ کا کیا رد و عمل رہے گا اور آپ کا ٹیک کیا رہے گا اگر اسٹیٹ ہوڈ الیکشن سے پہلے واپس نہیں دیا گیا؟ آپ الیکشن پھر بھی دیکھیے جاوید صاحب، اسٹیٹ ہوڈ ملے نہ ملے پہلے آپ کے الیکشن تو ہو جائے نا. اچھا. اسمبلی کے آپ کے اسمبلی کے الیکشن نہیں کریں، آپ کے پنچایتوں کے الیکشن نہیں کریں، آپ کے میونسپل کمیٹیز کے الیکشن یہ تو کرتے ہی نہیں. پارلیمنٹ تو ان کو چاہیے، جموں کشمیر کے لوگوں کو کیا چاہیے پارلیمنٹ میں سے؟ ہمیں کیا ہوتا ہے اس سے؟ ہمیں کیا فرق پڑتی ہے؟ اگر اس سے ہماری بھوک مٹ جاتی تو پھر 5 تو تھے، پھر تو ابھی بھی وہ ایم پی ہیں. تو اس لیے یہ کہنے والی دوسری باتیں. مجھ پہ لوگ کہتے ہیں صاحب الطاف بخاری کیوں کہتا ہے ان سیاسی حریفوں کے بارے میں کچھ؟ میرے سیاسی حریف نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ سیاسی جماعتیں، پرانی سیاسی جماعتیں 75 سال لوگوں کو کبھی سچ نہیں بولا. میں اسی لیے کہتا ہوں جہاد ہے ان لوگوں کو اس دوڑ میں سے باہر رکھنا. شاید لوگوں کو سچ بولیں گے باقی لوگ، جو نئی جماعتیں آئیں گی. اور واللہ میں کہتا ہوں، میں سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، میں اپنے یوتھ سے گزارش کرتا ہوں جو جن کو ہماری شکل اچھی نہیں لگتی ان سے بھی کرتے ہیں. ہم برے لوگ نہیں ہیں، ہم میں ایمانداری کی قوت ہے. ہم ایمان پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اسی لیے سچ بولتے ہیں. اور سچ یہی ہے، آپ بھی جتنے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ کوئی سازشی لوگ ہیں یا کوئی ہم نے ایسا کام کیا ہے کہ جس سے آپ کو لگتا ہے یہاں کیا بیچتے ہم دلی کو، تو ان جماعتوں نے سب بیچا تھا. یہاں تو کچھ بیچنے کے لیے ہی نہیں تھا، اب تو لانے والی چیزیں. ایک بار آپ دیکھیے الطاف بخاری کی نفرت چھوڑیے. اگر کسی کو الطاف بخاری کا چہرہ اچھا نہیں لگتا ہے یا میرے کسی لیڈر کا چہرہ اچھا نہیں لگتا یا ہم سب کے چہرے اچھے نہیں لگتے ہیں، وہ چھوڑیے. آپ دیکھیے ہم لوگوں کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. جب ہم کچھ نہیں ہیں تب ہم نے اتنا کچھ کیا، خالی سچ بولنے سے. ہمیں سچائی کی قوت ہے. آنے والے وقت میں اگر اور جب تک نہ ان جماعتوں کو آپ اس پاور سٹرکچر سے دور رکھیں گے تب تک کچھ نہیں بدلے گا. پھر وہی ایموشنل نعرے، کوئی کہیں گے 100 سال تک لڑیں گے، کوئی کہے گا یہ کریں گے، کوئی کہے گا. یہ سب کی ریس دوڑ لگی ہوئی ہے، کون بھاجپا کے ساتھ کل کو حکومت بنائے گا. آپ بنائیں گے، کولیشن کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں بتاتا ہوں، جموں کشمیر اپنی پارٹی کولیشن کرے گی بھاجپا دیکھیے کے ساتھ؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا، وقت فیصلہ کرے گا کہ ہر ایک جماعت جو یہاں الیکشن لڑ رہی ہے یہ سب دلی کے ساتھ ہی جائیں گے. ہر ایک جماعت. جموں کشمیر اپنی پارٹی بھی جائے گی؟ جموں کشمیر اپنی پارٹی تو ایک بہت چھوٹی سی جماعت ہے. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوگا. جس وقت آئے گا اس وقت آپ یو ول بی دی فرسٹ ون جس کو ہم بتائیں گے کیا ہونا ہے. ابھی تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، الیکشن ہونے نہیں ہے. جب الیکشن ہونے نہیں ہے تو ہم کیا کسی کے ساتھ کولیشن کی بات کریں گے. آج تو یہ بھی افواہیں ہو رہی ہیں کہ یہاں 26-27 تک، کچھ لوگ تو کہتے ہیں 29 تک کوئی الیکشن نہیں ہوں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دلی نے فیصلہ کیا ہے
کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ہماری پشت پناہی کریے. سنا ہے کوئی بہت بڑے لیڈر جو ابھی کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں, گو ان بٹوین ہیں, اور بڑی طاقتیں ان بٹوین ہیں کہ ہم لوگ روایتی جماعتوں کو نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کو ہرا سکتے ہیں. تو بڑی ساری سازشیں یہاں چل رہی ہیں ابھی بھی لگتا ہے بیہائنڈ یہاں تو ہوتا ہی ہے بیہائنڈ دی اسکرین کا. واحد ایک جماعت جو سچ بولتی ہے, کون؟ الطاف بخاری اور اپنی پارٹی. جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہے کہ وہ ہم میں سیاست ہے نہیں, ہم میں خدمت گاری کا جذبہ ہے اور ہم کرتے رہیں گے. میں آپ کو سچ بتاؤں, میں کسی مجبوری میں یہ نہیں کہتا ہوں, میں حقیقت یہ ہے, یہی حقیقت ہے, ہمارا مقدر ہندوستان کے ساتھ ہے. ہم ہندوستان دل میں کیا ہے الطاف بخاری صاحب کے جو نکالنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ سیاست ہر ایک چیز پہ آپ سے سوال تو پوچھے جاتے ہیں. بخاری صاحب کے پاس الحمدللہ سب کچھ ہے, دل میں کیا ہے, کیا رکھا ہے؟ خالی اس قوم کو, جس قوم کو سب نے لوٹا, سب نے دھوکہ دیا, ان کو صحیح راستہ دکھانا. سن لیں گے تو شکر الحمدللہ, نہیں سن لیں گے شکر الحمدللہ. ہمیں کوئی کئی سارے آئے گئے ہیں, کیا لگتا ہے آپ ہی کو لوگ کیوں چنیں گے؟ ہاں, کہیں سارے لوگ آئے ہیں گئے ہیں, باقاعدہ طور پر لوگوں کے دلوں میں گھر بنانے کی کوشش کی ہے, بخاری صاحب کو لوگ کیوں چنیں گے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے میں پہلا آدمی ہوں جو سچ بولتا ہے. میں تو سیاستدان ہی نہیں ہوں, یہ سب سیاستدان ہیں. یہ دن کو رات اور رات کو دن کہتے ہیں, اور لوگوں کو اسی پہ چلاتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے کہا یہ شاہراہ ہے 370 جس دن ختم ہوگا علاق ختم ہوگا. انہی لوگوں نے کہا نا, انہی لوگوں نے کہا نا یہاں اگر 5 بار بھی مودی صاحب وزیر اعظم بنے گا ہٹا نہیں سکے گا. انہی لوگوں نے کہا نا یہاں جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہیں رہے گا. بات تو سچ جھوٹ تھی, ہم نے تب بھی کہا. آپ نے نوجوانوں کی بات کی, اور آپ نے نوجوانوں کے بارے میں بہت ساری باتیں آگے سامنے لائی. آپ نے ایک پہل بھی کی تھی کہ نوجوانوں کو جو ہے جس پہ پی ایس اے لگا ہے, جو جیلوں میں بند ہے, پچھلی سرکاروں نے ظلم کر کے بند کیے ہیں, انہیں نکالنے کی کوشش کی. اللہ کے فضل سے ہم کافی حد تک اس میں کتنے چھڑوائے الطاف بخاری؟ دیکھو میں کاؤنٹ کبھی نہیں دیتا ہوں, میں نیکیاں کبھی گنتے نہیں ہیں, نیکیاں کبھی گنتے نہیں ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ سب چھوٹ گئے ہیں, یہ بات بھی سچ ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ ان پہ عذاب کم ہوا ہے, یہ بھی میں دیکھتا ہوں آئے دن. جو بچے خود کوالیفائی کرتے ہیں ان کو ویریفیکیشن سرٹیفکیٹس نہیں ملتی ہیں, ان کو پاسپورٹس نہیں ملتے. تو اسی کے لیے تو ایک لوکل سرکار ضرورت ہے, الیکٹڈ سرکار ضرورت ہے. میں تو یہی چیزیں کہتا ہوں. دیکھیے آپ کو ایک دن پی ڈی پی والے آئے, انہوں نے کہا ہم ایف آئی آر ختم کیے, جھوٹ بولا. لیکن الطاف بخاری کہتا ہے جس کو بھی ہندوستان کی وحدانیت پہ یقین ہے, جس کو بھی ہندوستان کے آئین پہ یقین ہے, جو یہ مانتا ہے کہ ہمارا مقدر ہندوستان کے ساتھ ہے اور کسی بھی قتل و غارت میں انوالو نہیں ہے, ان سب کو جو ہندوستان کے آئین میں حقوق ہیں وہ دینے کے لیے الطاف بخاری وعدہ بند ہے. میروائز عمر فاروق آج بھی جو ہے باقاعدہ طور پر انہیں ایلو نہیں کیا گیا ہے فرائیڈے پریئرز. دیکھیے میروائز صاحب ہمارے مذہبی پیشوا ہے, اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان کو بند رکھنے سے آپ ہمارے دل مجروح کر رہے ہیں. افسوسناک چیز ہے کہ آج بھی اگر ان کو بند رکھا ہے غلط ہے. اب میروائز صاحب کو انہوں نے چھوڑ دیا, کوئی گڑبڑ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. اب کیوں میروائز صاحب کو؟ ہماری باقی جماعتیں مذہبی جماعتیں, ان مذہبی جماعتوں کو الاؤ کریے. اگر وہ بھارت کے سنویدھان پہ یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھارتی ہیں, ہم کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو مانتے ہیں, وی شوڈ گیو دیم اے چانس ٹو کنٹریبیوٹ ٹورڈز پیس اینڈ پروگریس آف جموں اینڈ کشمیر اینڈ دی نیشن. کیوں نہیں؟ الطاف بخاری ایک کٹر ہندوستانی ہے. دیکھیے کٹر ہندوستانی ہونا یا نہ ہونا کس کو شک ہے؟ یہ تو کوئی بھی جو بھی یہاں رہتا ہے ہندوستان میں وہ ہندوستانی ہے. ہم کیسے کہیں گے نہیں جی ہم ہندوستانی نہیں ہیں؟ بالکل, اور مجھے فخر ہے یہ بات کہنے میں کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں جس ملک کی اس وقت دنیا میں نام بڑا تمیز سے نام لیا جاتا ہے. تو یہ بات تو غلط ہے کہ ہم رہتے یہاں ہیں, کھاتے یہاں, سب کچھ یہاں ہیں, اور کہیں گے نہیں جی ہم
ہندوستانی نہیں ہے. یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے, گورو کی بات ہے. اگر حالات ایسے بن جاتے ہیں سیاست میں یا پھر آنے والے چناؤں میں, تو کیا آپ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے ساتھ کیا کولیشن کرنے کو تیار ہوں گے؟ جاوید صاحب, ہم اتنے چھوٹے لوگ ہیں کہ وہ لوگ ہمارا خیال بھی نہیں کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں کبھی آئے گی ہماری سیاست کیا ہے. ہماری سیاست بالکل بالکل سچ پہ مبنی ہے, اور سچ اور جھوٹ کا کبھی آپ نے دیکھا میل ملاپ ہوا ہے؟ نہیں, ہاتھ نہیں ملائیں گے. تو مطلب آپ کا یہ سنیے, گما کے سوال ہے کہ آپ ہاتھ نہیں ملائیں گے. یہ دو راستے الگ الگ ہیں. ہم سچ بولتے ہیں, جس دن وہ سچ کے راستے پہ آئیں گے آپ دیکھیں گے الطاف بخاری ان کے پیچھے پیچھے چلے گا. مطلب آپ ہماری شرط ہے کہ سچ بولو, لوگوں کے پاس جاؤ, ہاتھ جوڑو, بولو ہمیں معافی دے دو, ہم نے گمراہ کیا آپ لوگوں کو, ہم نے 70 سال 72 سال 75 سال آپ کو گمراہ کیا, یا ہم نے 20 سال 25 سال 30 سال آپ کو گمراہ کیا. سچ یہ ہے کہ ہم اس وشال دیش کے ناگرک ہیں, یہ دیش ہمارا ہے, اور ہمارے حقوق وہی ہیں جو باقی ملک میں سب کے ہیں. ہاں یہ ٹھیک بات ہے, آپ کی زمینوں کا تحفظ, مکانوں کا, نوکریوں کا تحفظ, باقی آپ کی کلچرل آئیڈینٹی کا, آپ کی تہذیب تمدن کا ہونا چاہیے. اور اگر کسی چیز میں کمی ہوئی ہے, اگر ہم سے, میں کہتا ہوں ہم سے نہیں ہوا ہے, وہ لوگ بھی آگے آ جائیں, کر لیں, وہی کچھ کر سکتے ہیں. باقی یہ جو لوکل سرکاریں بنتی ہیں لوگوں کے لوکل مسائل کے لیے ہوتی ہے, ان کا کوئی پولیٹیکل لانگ ٹرم وہ کوئی 1 انچ باؤنڈری کی کوئی نہیں ہلا سکتا ہے. اور اس ملک میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی انٹرنل آٹونومی ایکسٹرنل, تو وہ ڈیفائنڈ ہے کانسٹیٹیوشن میں. یہ غلط چیزیں تھیں, یہی تو دھوکہ ہے. سفینہ بیگ اور مظفر بیگ نے جو ہے بڑے PDP لیڈر جوائن کیا ہے. بڑے لیڈر ہیں, مجھے معلوم نہیں ہے, میں بڑے لیڈروں کے بارے میں کم ہی بولتا ہوں. بڑے لیڈر ہیں, اللہ جہاں بھی رہیں خوش رکھے ان کو, اللہ کہاں ان کو, بیگ صاحب کو صحت یاب کرے. اور سفینہ جی ابھی نوجوان ہیں, ان میں نوجوانی کا جوش ہے, اللہ ان کو موقع دے دے خدمت کرنے کا. اچھا, یہ ایجوکیشن نظام جو ہے وقتی طور آپ کئی ساری چیزیں تبدیل کی گئی ہیں, اور آپ نوجوانوں کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں, بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں, تو ایجوکیشن نظام میں جو تبدیلی لائی ہے, آج ہائر ایجوکیشن کے جتنے بھی استاد ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. فائر اینڈ ایمرجنسی کا اسپرنٹس حق کی بات کریں, کیجو لیبررز سڑکوں پہ ہیں, بات سچ ہے. ڈپارٹمنٹ آپ نے بات کی, دیکھو ہائر ایجوکیشن کی بات کی, میں تو گورنر صاحب سے اپیل کروں گا کہ یہ غلط بات ہے. ایک ہی آرڈر میں 2 ڈویژنز کے لوگ پروموٹ ہوئے, ایک ڈویژن کے لوگوں کو آج 4 سال ہو گئے نئے عہدے پہ, اور دوسرے لوگ ابھی در بدر ہیں. نہ کریے ایسی چیزیں جس سے خلیج پیدا ہو جائے. میں تو کہتا ہوں وہ دشمن ہے ہمارا جو جموں اور کشمیر میں خلیج پیدا کرے. LG منوج سنہا نظام صحیح چلا رہے ہیں؟ آخری سوال. دیکھیے, صحیح چلا رہا ہے یا نہیں چلا رہا ہے, آپ کے پاس آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ صحیح اور غلط تو لوگ کہیں گے, ہم تو صحیح اور غلط کی نہیں کہیں گے. ہم یہ کہیں گے نہیں صاحب, لوگوں کا اپنا نظام چننے کا موقع دے دو اور اسمبلی الیکشن دے دو. اور جس وقت اسمبلی الیکشن ہو گئے تب پتہ لگے گی, جس کو بھی لوگ چنیں گے. یہ کیا ضروری ہے؟ حریت کے لیڈرز بھی اپنی پارٹی جوائن کر رہے ہیں, آنے والے وقت میں کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو دیکھیے, میں بتاؤں گا, میں لوگوں کو جب جوائن کراتا ہوں میں یہ نہیں دیکھتا ہوں وہ نیشنل کانفرنس سے ہیں, PDP سے ہیں, حریت سے ہیں, جماعت اسلامی سے ہیں, یا کسی اور سے ہیں, یا کسی بھی میں جموں کشمیر کے وہ باشندے ہونے چاہیں, اس ملک کے باشندے, ان کو اس ملک کے قانون پہ, اس ملک کے آئین پہ, اس ملک کی وحدت اور سلامتی پہ پورا یقین ہونا چاہیے, وفاداری ہونی چاہیے اس ملک کے تئیں. جو بھی ہوگا وہ آ سکتا ہے. آنے والے وقت میں اور کوئی ایسا چہرہ ہوگا؟ میں نے کہا نا, میرے لیے تو یہ سب جموں کشمیر کے واسی ہیں, میں کسی کو کسی اسپیشل وجہ سے جوائن نہیں کراتا ہوں. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ کو بتا دوں کہ الطاف بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, مسلسل ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی, مختلف مدعوں پہ ان سے جانا. مدعا منشور یہ ہے کہ جموں کشمیر میں جس طریقے سے ابھی چناؤ کی تیاریاں عروج پر ہیں, اسی طریقے سے مختلف ایسی پارٹیز ہیں جو لوگوں کے دلوں میں گھر بنا رہی ہیں. فی الحال الطاف بخاری صاحب کا ایک بڑے سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جب صحیح اور سچ کی سیاست ہوگی ہم کسی بھی در پر جانے کے لیے تیار ہیں. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.